لیکن جو فیصلہ 7 رکنی بینچ نہیں کر سکا وہ فیصلہ 3 رکنی بینچ نے کر دیا. اور سب سے حیرت انگیز بات آسما اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ 26 اپریل 2012 سے وہ پرائم منسٹر نہیں ہے. اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں اس کو پرائم منسٹر مانتا رہا, چلے چھوڑ دیں, آپ مانتی نہیں اس کو بھی چھوڑ دیں. چیف جسٹس آف پاکستان کے کہنے پر یوسف رضا گیلانی نے 26 اپریل 2012 کے بعد اس ملک میں پنجاب کے چیف جسٹس کو لگایا. چیف جسٹس آف پاکستان کی سفارش پر سندھ ہائی کورٹ کے 7 ججوں کو انہوں نے لگایا. چیف جسٹس آف پاکستان نے پرائم منسٹر کی جانب سے بلوچستان کے مسئلے پر بلائی جانے والی میٹنگ کے حوالے سے ان کو اپریشیٹ کیا کہ انہوں نے اس کا نوٹس دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 26 اپریل 2012 کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو پرائم منسٹر کہتے رہے, تسلیم کرتے رہے, مانتے رہے. یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ آپ نے ایک سیکنڈ نہیں, ایک اور اہم پوائنٹ آپ کو دے رہا ہوں میں. دیکھیں, اگر ہم ایک لمحے کے لیے یہ تسلیم کر لیں, ازیوم کر لیں آپ کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این نے یہ جو پٹیشن فائل کی نہیں کرتے وہ, تو کیا سپریم کورٹ کے ہمارے 17 جج سو رہے تھے؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ 26 اپریل سے اس ملک میں کوئی وزیر اعظم نہیں ہے, اور 1 سال کے بعد کوئی شخص جا کے ایک سال کے بعد اگر سپریم کورٹ میں کیس کرتا کہ 26 اپریل کو آپ کا ایک فیصلہ آیا تھا. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر وہ ڈسکوالیفائی کر گئے تھے تو چیف جسٹس صاحب کو اسی وقت کہہ دینا چاہیے. طارق صاحب سے پوچھ لوں. بالکل جسٹس طارق صاحب, آپ ساری گفتگو بھی سن رہے ہیں, آپ کو ڈسکشن میں ویلکم بھی کہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے کورٹ کو ڈیسیژن بھی دینا چاہیے, آئین سے باہر نہیں پھلانگنا چاہیے. تو یہ جو ڈیسیژن آیا اس پہ کچھ تحفظات تو وہ ظاہر کر رہے ہیں, اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر بھی نہیں رہے, لیکن یہ جو نئی تیاریاں کی جا رہی ہیں چیف جسٹس کے مواخذے کے حوالے سے سینٹ کر سکے گی, اس میں کتنی صداقت ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ابھی ایسی کوئی سچویشن سامنے نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا اس کے بعد؟ دیکھیں, میں نہیں سمجھتا. دیکھیں, باقی افواہوں پر تو کوئی تبصرہ نہیں کیا جا سکتا, اور جب بات ہوگی تو اس وقت دیکھا جائے گا. لیکن فار دا ٹائم بینگ تو ایسی, کم سے کم میری انفارمیشن میں ایسی کوئی بات نہیں. البتہ سعید غنی صاحب جو ایک بات جو کہہ رہے ہیں نا, دیکھیں یہ ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہوتی کہ سپریم کورٹ اگر اس کیس کا فیصلہ کر دیتی, اسپیکر صاحبہ کا فیصلے کو سیٹ اسائڈ کر دیتی, اس حد تک معاملات چھوڑ دیتے, اور پھر جو ہے یہ کہہ دیتے کہ یہ کیس جو ہے اسپیکر سے ڈیم ٹو ہیو بین ٹرانسفرڈ ٹو الیکشن کمیشن آف پاکستان, اور پھر الیکشن کمیشن 2 دن میں 3 دن کے اندر اندر اس کیس کا فیصلہ کر دیتے, اور وہ ان کا غنی صاحب کا ایز اے میں نے ڈی نوٹیفائی کر دے. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے, اور یہ عین آئین کے مطابق ہوتی. اور دوسری بات پرابلم اس میں یہ آ گیا کہ کیونکہ انہوں نے گیلانی کو 26 اپریل میں ڈسکوالیفائی کر دیا, تو آپ یہ سب کہ 26 اپریل جب تک پرائم منسٹر صاحب نہیں آئے, ارسپیکٹو آف فیکٹ کہ وہ کون آیا اور وہ کیا ڈیلیور کریں گے, اس بحث کو چھوڑ دیں. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کا پورا نظام جو ہے وہ ہوا میں معلق رہا. میرا خیال اس بات کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا, اور اگر 26 اپریل سے کرنا ہی تھا تو کم سے کم یہ بات ضرور کہہ دینی چاہیے تھی کہ 26 اپریل سے لے کر اس وقت تک جب تک کہ نیا پرائم منسٹر نہیں آ جاتا, ان ایکٹس کو جو ہے, پرانے ایکٹس کو جو نا ویلیڈیٹ کر دیا جاتا, تو یہ زیادہ بہتر بات ہوتی. لیکن ایسا ہوا نہیں. میں شاہ صاحب سے پوچھتی ہوں, شاہ صاحب پھر اس حوالے سے ایک آرڈیننس بھی جاری ہو گیا, ان کے اس پہ تحفظات ہیں کہ ان کے فیصلوں کو مانا بھی گیا. بلوچستان ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے بیٹھ کے کہا چیف سیکرٹری کو کہ آپ پرائم منسٹر سے جا کے پوچھیں, تو پھر ایک طرف کورٹ نے مانا ان کو پرائم منسٹر, دوسری طرف ڈسکوالیفائی کیا. ایسے بات نہیں ہوتی. دیکھیں, یہ اب کیا کہوں اور کیا کروں, مطلب اگر سپریم کورٹ آف پاکستان ایسے سٹیپ ان کر آتی نا, مطلب اس کے بعد, اس فیصلے کے بعد, دیکھیں جی سپریم کورٹ از ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی, بنے ہوئے معذرت کے ساتھ. سپریم کورٹ اس وقت کردار کچھ ایسا لگ رہا ہے, معذرت کے ساتھ وہ ان کو کچھ کردار ایسا ہی لگ رہا ہے, کہہ رہے معذرت کے ساتھ پارٹی بنی ہے. وہ آپ کی پارلیمنٹ اس وقت فریق بنے ہوئے ہیں, اور آپ لوگوں کو ریلیف پر ریلیف مل رہی ہے, آپ کی خواہشات کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں, آپ کی خواہشات کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں. سعید صاحب, تو آپ اپنی خواہشات کے مطابق فیصلے کر لیں. ملک نہیں, ہمارے خواہشات پہ ماضی میں نہ کبھی ہوئے نا آئندہ کبھی ہوں گے, ہم چاہتے ہیں, ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی بند کی جائے, ہمارے ساتھ ظلم نہ ہو, زیادتی نہ ہو, غیر آئینی فیصلے نہ ہو, مہربانی کر کے. لیکن غیر آئینی ایک عدالت کا فیصلہ, ملک کی سپریم عدالت ہے سر, اس کا فیصلہ اس پہ آسمان فرشتے نہیں ہے, نعوذ باللہ خدا نہیں ہے, انسان بیٹھے ہیں, گنہگار لوگ ہیں, غلطیاں ماضی میں کی انہوں نے, ماضی میں غلط فیصلے کر چکے ہیں یہی ججز, جن کی بات میں انہوں نے معافیاں مانگی ہیں. میٹرک فیل جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 3 آدمیوں کے نام جو ججز کے دماغ میں کچھ نہیں ہے, یہ کہہ رہے ہیں. مطلب اب میں یہی آپ کو عرض کر رہا تھا, آسما بی بی, آپ کے سامعین سن رہے ہیں کہ اگر وہ اپنے طور پہ یہ تو دیکھا جی یہ پولیٹیکل پارٹی ہے, اور ابھی وہ نہیں ہے تو یہ چیخو پکار دیکھا ان کی. اب سوال یہ ہے
کہ جب ان کے پاس 184 کی ایک ریٹ گئی تو اس ریٹ پر انہوں نے اپنی ججمنٹ دینی تھی نا. جس طرح آپ نے سوال 4 بار کہا نا تو چیف جسٹس نے 1000 بار ان کے وکیل کو کہا کہ جناب بیرسٹر صاحب تو آپ اپیل کر دیتے. آپ نے اپیل نہ کر کے اس ججمنٹ کو مانا. اب اس ججمنٹ کے مطابق وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. مطلب اب یہ جی 3 ججوں نے اور 7 ان 7 ججوں نے ٹرائل کیا ہے. ان 3 ججوں نے 184 یہ اور ہے. یہ اب نہیں پتا ان کو باریک اب کہاں جائیں کدھر جائیں. اب یہ جو آپ نے جو کہا ہے کہ یہ اس قسم کی ریومرز ہیں, دیر آر ریومرز, ان کو بڑے پیٹ میں مروڑ پڑ رہے. تاج حیدر صاحب کی سربراہی میں ایک مسودہ تیار ہو رہا ہے اس حوالے سے. نذیر لغاری صاحب کی ایک خبر ہے ایسا. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ انٹریگ بڑے عرصے سے چل رہی ہے. کبھی یہ آتی ہے جناب کہ جناب چیف جسٹس کا مواخذہ اگر اٹھ کر پولیٹیکل باڈیز کرنے لگے تو پھر تو ملک کا نظام درم برم ہوگا. لیکن آسما بنیادی بات اس میں دیکھیں, بنیادی بات یہ ہے, میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کو فیصلے نہیں کرنے چاہیے یا ان پہ عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے, لیکن سپریم کورٹ کو اگر ملک کے اندر کوئی پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے اس کے اندر بہت محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے. ماضی میں اگر فوج نے اگر ماضی میں بات کریں مجھے بریک اگر ماضی میں فوج نے سیاسی کردار ادا کیا تو ہم نے فوج کے خلاف جدوجہد کی ہے, ہم نے اس کے خلاف بات کی ہے. فوج کو عدلیہ کو کسی پارٹی کا حصہ نہیں بننا چاہیے, سیاسی تفریق میں ان کو حصہ دار نہیں بننا چاہیے, غیر جانبدار رہنا چاہیے. حصہ دار کون بن رہے ہیں؟ فیصلے ہو رہے ہیں آئین اور قانون کے مطابق. نہیں آئین اور قانون کیا, نواز شریف کو 8 سال کے بعد ایک اپیل سن لیتے ہیں, اس کو ریلیف دے دیتے ہیں. کس قانون کے تحت دی گئی ہے؟ آئی ایس آئی سے پیسے لیے انہوں نے, اس پر فیصلہ نہیں کرتے. آپ ادھر کی چیزوں میں پڑ گئے, اس کو آپ ایجنٹ پہ ایجنٹ کرتے جا رہے ہیں. ہمارے کیسوں کو ڈے ٹو ڈے سنا جاتا ہے. پی ایم ایل این کے خلاف جتنے کیسز ہیں ان کو ڈل کر دیا جاتا ہے. چلے پی ایم ایل این آپ کی شکایت دیا جاتا ہے, پی ایم ایل این اور ان کے خلاف جو کیسز ہیں ان کو سنا نہیں جاتا. لیکن اگلے 2 دن میں اگر ہم بات کریں صدر کی 2 عہدے رکھنے کے حوالے سے, جو اہلیت کے حوالے سے, وہ کیس بھی لگ رہا ہے لاہور ہائی کورٹ میں, فل کورٹ اس پہ بیٹھے گی. تو پھر کیا ہوگا؟ ایک تو وزیر اعظم صاحب تو گئے کنٹیمپٹ میں, تو صدر صاحب بھی توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں. اس پہ بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد.